بخاری شریف سے کتاب احادیث الانبیاء کے تحت مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کے احوال سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ امام بخاری علیہ رحمہ یہاں ایک عنوان قائم کرتے ہیں، باب قول اللہ تعالی ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ یہ عنوان قائم کر کے جناب زکریا علیہ السلام کو جو اللہ رب العزت نے رحمت کی صورت میں اور نعمت کی صورت میں بیٹا یحییٰ عطا فرمایا، اس کا ذکر خیر کیا ہے۔ یہ تقریباً 14 آیات مقدسہ ہیں جن میں اللہ رب العزت نے جناب یحییٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ کس طرح پیدا ہوئے، ان کے حوالے سے ان کے والد محترم کے دل میں کیسے تڑپ پیدا ہوئی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تیرے رب کی اپنے بندے زکریا پر رحمت کا ذکر ہے۔ یعنی یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو شروع فرمایا ہے کہ زکریا علیہ السلام پر جو تیرے رب کی رحمت ہے اس کا یہ بیان ہے۔ یہ اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب اس نے اپنے رب کو آہستہ سے پکارا، یعنی زکریا علیہ السلام نے آہستہ سے رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کی بیٹے کے حوالے سے۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے، جناب زکریا علیہ السلام کے کوئی اولاد نہیں تھی، ان کی عمر مبارک اس وقت 75 سال تھی یا 80 سال تھی، روایات کا اس کے اندر اختلاف ہے۔ تو دیکھا کہ پورے خاندان کے اندر میرا کوئی جانشین نہیں ہے، قریبی رشتہ داروں کے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں تو یہ دین کا کام وہ سنبھال سکے۔ اور ان کو یہ اندیشہ بھی لاحق ہوا کہ خاندان کے اندر کچھ بندے ایسے ہیں جو شریر ہیں، تو میں جاؤں گا تو وہ اگر میرے اس منصب کے اوپر آ گئے تو وہ دین کو بدل دیں گے۔ رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ مجھے اپنی رحمت سے میرا ایک وارث عطا فرما کہ جو جناب یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے مطابق اس دین کو آگے لے کر چلے، اپنی رحمت سے مجھے جو ہے وہ بیٹا عطا فرما۔ اور جو دعا کی وہ یہ کی کہ یا اللہ جو بیٹا عطا فرمائے فقط بیٹا ہی نہ ہو، وہ نیک بیٹا ہو۔ یہ جو جملے ہیں کہ نیک بیٹا ہو، اس سے جو ہے وہ مفسرین نے ایک بات اخذ کی ہے تربیت کے زمرے میں کہ بندے کو دعا کرنی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں اولاد کی، لیکن نیک اولاد کی دعا کرنی چاہیے۔ کہ اولاد مل جائے، دعا کی اولاد مل گئے لیکن نیک نہیں، وہ درد سر بن گئی، وہ اس نے باپ کا ہی گریبان پکڑ لیا۔ تو نیک اولاد کی رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ جو نیک اولاد ہوتی ہے یہ دنیا میں بھی نفع دے گی اور آخرت میں بھی نفع دے گی۔ حدیث پاک بالکل واضح صحیح مسلم کے اندر جو ہے وہ مختلف طرق سے اس کو بیان کیا گیا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد بندے کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزوں کا اجر مسلسل اس کی قبر کے اندر پہنچتا رہتا ہے۔ صدقۃ جاریہ، علم ينتفع بہ، او ولد صالح يدعو له۔ صدقہ جاریہ ہے، ایسا علم ہے جس سے لوگ نفع حاصل کر رہے ہیں، اور ایسی اولاد یدعو له، ولد صالح، ایسی نیک اولاد یدعو له جو اس کے پیچھے دعا کر رہی ہے۔ اولاد ہو لیکن دعا ہی نہ کرنے والی ہو، یہ تو بدبختی ہے۔ یہ تو لہذا نیک اولاد وہی ہے جس سے دنیا میں بھی فائدہ ہو، اور بھی جس وقت بندے کی آنکھیں بند ہو جائیں تو وہ پیچھے اپنے والدین کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے والی ہو۔
ٹھیک ہے جی، نیک اولاد وہ ہے۔ اذ نادى ربه نداء خفیا، جب اس نے اپنے رب کو آہستہ سے پکارا، یعنی زکریا علیہ السلام نے آہستہ سے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی۔ تو یہ جو آہستہ آواز سے پکارنا ہے نا، یعنی آہستہ آواز سے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنا اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ ایک روایت کا خلاصہ یہ ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آہستہ آواز میں دعا کرنا 70 مرتبہ بلند آواز کے ساتھ دعاؤں کے برابر ہے۔ آہستہ آواز سے ایک دفعہ اور 70 دفعہ اونچی آواز سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ آواز سے پکارو، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ چلانے والی کی آواز کو بھی سنتا ہے اور جو آہستہ ہے اس کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ اس کے واسطے جو ہے وہ کوئی اس طرح کی دقت نہیں ہے کہ اونچی آواز کو تو سن لے اور آہستہ آواز کو نہ سنے۔ کیا عرض کیا؟ قال رب انی وہن العظم منی، عرض کی اے میرے رب بے شک میری ہڈی کمزور ہو گئی ہے۔ وہن العظم، ہڈیاں نہیں کہا، عظم کہا، میری ہڈی کمزور ہو گئی ہے، مطلب یہ ہے کہ جسم کے اندر نقاہت بہت زیادہ آ گئی ہے۔ واشتعل الرأس شیبا، اور سر نے بڑھاپے کا شعلہ بھی چمکا دیا ہے، سر کے اوپر سفید بال آ چکے ہیں۔ ولم اکن بدعائک ربی شقیا، اور اے میرے رب میں تجھے پکار کر کبھی محروم نہیں رہا، پہلے بھی تیری بارگاہ میں دعائیں کرتا رہا ہوں، آج بھی تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں، پہلے بھی تو نے میرا دامن خالی نہیں لٹایا اور آج بھی دعا مانگ رہا ہوں، لیکن تو میرا دامن مجھے امید ہے خالی نہیں لٹائے گا۔ یہاں سے مفسرین نے لکھا ہے کہ جس وقت رب کی بارگاہ میں دعا کی جائے نا تو بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کرے رب کی بارگاہ میں، جس طرح انہوں نے کہا کہ انی وہن العظم، یا اللہ میری ہڈی کمزور ہو گئی ہے، مطلب یہ کہ میں کمزور اور ناتواں ہو چکا ہوں۔ اور پھر یہ کہا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور بے شک مجھے اپنے بعد اپنے رشتہ داروں کا ڈر ہے۔ وَكَانَتْ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسا وارث عطا فرما دے، یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا بھی جانشین ہو اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا بھی جانشین ہو جائے، ایسا وارث عطا فرما دے۔ وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اے میرے رب اسے پسندیدہ بنا دے، یعنی ایسا عطا کرنا کہ جو تیرا پسندیدہ ہو، یہ نہ ہو کہ صرف بچہ ہی ہو لیکن جو ہے وہ تیری بارگاہ میں جھکنے والا نہ ہو، ایسا عطا فرمانا رب رضیہ جو تجھے پسند ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا زکریا، اے زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام بھی یحییٰ ہے۔ خوشخبری بھی دی، نام بھی بتا دیا۔ فرمایا لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم نے اس سے پہلے اس نام کا کوئی بنایا ہی نہیں، اس سے پہلے اس نام کا کوئی نہیں بنایا، بس یہی ہوگا۔ اچھا، یہاں پر جو مفسرین نے نکات لکھے ہیں ایک نقطہ سن لیجئے، یا زکریا، اے زکریا، زکریا علیہ السلام کا نام لیا، یہ نبی ہیں، یہ نام لے کر کے یا زکریا، اے زکریا۔ مفسرین نے لکھا ہے اللہ تبارک و تعالی دیگر انبیاء اکرام علیہم السلام کا قرآن کے اندر نام لے کر کے پکار رہا ہے، یا موسیٰ، یا زکریا، یا یحییٰ، یا فلاں، یا فلاں، اور جس وقت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے نام ارشاد نہیں فرماتا، القابات سے نوازتا ہے۔ کہیں فرماتا یا ایھا النبی انا رسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہیں یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، کبھی یاسین، کہیں طٰہٰ، کہیں کچھ۔ فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب سے ایک خاص ہی انسیت ہے، یہ جو گروہ انبیاء میں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ یا زکریا، اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ جس نے خوشخبری دی تو قالا، عرض کیا ربی انا یکون لی غلام، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ وکان امراتی عاقر،
جبکہ میری بیوی تو بانجھ ہے. وقد بلغت من الکبر عتیا، اور میں بڑھاپے کی وجہ سے سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ گیا، یعنی سوکھ گیا، ہڈیاں کے مغز نہیں رہا، تب میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ قال کذالک، فرمایا ایسا ہی ہے، تیری بیوی بھی بانجھ ہے اور تیرے اندر بھی مغز نہیں رہا. قال ربک هو علی ہین، تیرے رب نے فرمایا ہے وہ میرے اوپر آسان ہے. تیرا رب فرما رہا ہے میرے اوپر آسان ہے. کیوں؟ وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، میں نے ہی تجھے پیدا کیا جس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا. جو رب کچھ بھی نہیں تھا اس کو پیدا کر سکتا ہے، اب تو تیرا وجود بھی سامنے ہے، لہذا اب میں تیری بیوی کو صحت کاملہ دے سکتا ہوں اور تجھے بھی توانائی عطا فرما سکتا ہوں. قال رب اجعل لی آیہ، عرض کیا ہے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی ہو کہ جس وقت میری بیوی حاملہ ہو جائے مجھ سے تو اس کے اوپر کوئی نشانی تو ہونی چاہیے کہ یحییٰ پیدا ہوگا. فرمایا آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، 3 راتیں مسلسل تو کسی سے کلام نہیں کر سکے گا. پھر جس دن یہ معاملہ ہو جائے گا اس کے بعد 3 دن 3 راتیں مسلسل تو کسی سے بات ہی نہیں کر پائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ تو گنگا ہو جائے گا، نہیں، یا زبان گنگ ہو جائے گی، نہیں، سب کچھ ہوگا، لیکن تیری نشانی یہ ہوگی، آیتک، تیری نشانی یہ ہوگی. لیکن یہ ہے کہ جس وقت تو میرا ذکر کرے گا تو زبان بولنا شروع ہو جائے گی، لیکن ویسے تو کسی سے بات نہیں کر پائے گا. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فخرج علی قومہ من المحراب فاوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا. قوم جو ہے وہ ساری اکٹھی ہو کر کے جناب زکریا علیہ السلام کے محراب کے قریب آئی کہ آج زکریا علیہ السلام اپنے محراب کا دروازہ کھولیں گے اور ہم ان کی زیارت کریں گے. جس وقت جو ہے قوم سامنے آئی، آپ نے دروازہ کھولا تو قوم نے کچھ پوچھنا شروع کیا. آپ بولنا چاہتے تھے، بول ہی نہ سکے، کچھ نہ بول سکے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی قوم پر محراب سے باہر آئے، فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ، ان کی طرف اشارے سے کہا، أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو. یعنی اشارے سے کہہ دیا، نماز پڑھتے رہا کرو، اشارے سے کہہ دیا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ وہ دن تھا جس دن ہم نے اپنے زکریا کو پیارا یحییٰ عطا فرمایا. اچھا اب دیکھیے، یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ہم نے یحییٰ کو بھی فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا. یحییٰ کی عمر ابھی صرف 2 سال ہے، 2 سال. بقیہ انبیاء کو نبوتیں ملی ہیں، لیکن یہ وہ ہیں کہ جن کو نبوت اللہ تعالیٰ نے بچپن میں عطا فرمائی ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کہا اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لے. ہم نے بھی اس کو حکم یعنی نبوت صبیہ بچپنے میں ہی عطا فرما دی. اور فرمایا یحییٰ کوئی عام نہیں تھا، وحنانا من لدنا وزکاہ، اور اپنی طرف سے نرم دلی اور پاکیزگی بھی ہم نے اس کو عطا فرمائی. وکان تقیہ، اور وہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والا بھی تھا. زکریا کوئی عام نہیں، یحییٰ کوئی عام نہیں تھا. وبرم بوالدیہ، اور اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے والا بھی تھا. ولم یکن جبارا عصیا، اور متکبر نافرمان بھی نہیں تھا. یعنی ایسا ہم نے یحییٰ ان کو عطا فرمایا. اور پھر جو آخری آیت مقدسہ ہے، فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، سلام ہو اس دن پر جس دن یحییٰ پیدا ہوا. سلام ہو اس دن پر جس دن یحییٰ پیدا ہوا. اور وَيَوْمَ يَمُوتُ، جس دن دنیا سے جائے گا اس دن پر بھی سلام ہو. وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اس دن پر بھی سلام ہو. پتہ چلا نبی آئے اس دن پر بھی سلامتی ہے، جائے اس دن پر بھی سلامتی ہے، اور قیامت والے دن امت کو اپنا جلوہ دکھائے اس دن پر بھی سلامتی ہے.
ہم اہل سنہ و جماعہ الحمدللہ جس دن یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کی دن آتے ہیں کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہیں. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ، سبھی بولیے، اس دل افروز ساعت پہ پتہ یہ چلا نبی جس دن پیدا ہو اس دن پر سلام بھیجنا یہ تو اللہ کی سنت ہے. یہ اللہ نے فرمایا سلام علیہ یوم ولید. اگر یحییٰ کے پیدا ہونے پر سلام اللہ بھیج رہا ہے تو نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے پر امت سلام بھیجے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر ایک اور بھی سوال مفسرین نے اٹھایا ہے کہ پیدا ہونے پر سلام بھیجتے ہیں آپ، تو جس دن نبی گئے اس دن سلام کیوں نہیں بھیجتے؟ اس دن بھی سلام بھیجو. ہم یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو سلام کا سلسلہ ہے یہ جاری و ساری ہے یہ. ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات یہ ہے جس دن نبی آئے وہ خوشی کا دن ہے، اور جس دن نبی جائے تو وہ خوشی کا دن نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خوشی منانے کا حکم دیا ہے، اما بنعمت ربک فحدث، غم منانے کا حکم ارشاد فرمایا نہیں. اس لیے ہم اس دن پر سلام بھیجتے ہیں یہ. ٹھیک ہے جی. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کے فہم کی برکتیں عطا فرمائے.